أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ویورز، آج الحمدللہ ہم سورۃ البینہ کا خلاصہ پڑھیں گے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے جو احکام دیے ہیں اور اس میں کچھ بدترین مخلوق اور اچھی مخلوق کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ کون کون سے لوگ ہیں جو بدترین ہیں، یا کون کون سی وہ مخلوق جو بدترین میں سے ہے، اور اس سورۃ البینہ کی فضیلت بھی اس میں بتائی جائے گی۔ سب سے پہلے اس سورت کی پہلی آیت میں لفظ البینہ آیا ہے، جس کا معنی ہے کھلی ہوئی دلیل یا روشن دلیل۔ اس سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جو بجائے خود رسالت کے ایک روشن اور واضح دلیل ہے۔ اسی لفظ البینہ کو سورت کے علامتی نام سے مقرر کیا گیا ہے، اور اس سورت کا مقام نزول بعض مفسرین کے نزدیک یہ مکی ہے، جو کہ مکہ معظمہ میں نازل ہوئی ہے، اور بعض نے اسے مدنی کہا ہے۔ اب کیونکہ اکثریت مدنی کہتے ہیں، تو اس لیے سورۃ البینہ کو مدنیہ کے نام سے مقرر کیا گیا ہے، کیونکہ کچھ حصہ تو ہجرت سے پہلے مکہ معظمہ میں نازل ہوا تھا، اور کچھ اس کا حصہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ اب اس میں ظہور اسلام سے پہلے دنیا اتنی شدید جہالت اور ضلالت اور کفر اور شرک میں مبتلا تھی کہ بغیر اس کے کہ ایک ان کے لیے مبلغ آئے اور انہیں ایک ہدایت نامہ دے، اس کے علاوہ کوئی اصلاح کی صورت نہ تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت اقوام دنیا کو دو ہی گروہ میں تقسیم کیا جا سکتا تھا، ایک تو اہل کتاب اور دوسرے مشرکین۔ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ اگرچہ آسمانی ہدایت کے قائل تھے اور توحید نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی خیالات سے واقف تھے، لیکن ایک عرصہ کے بگڑے ہوئے ماحول کے نتیجے میں وہ بھی اپنے دین کے اصل تعلیمات سے بھی دور جا پڑے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے دین کی سیدھی اور صاف راہ سے بے خبر ہو چکے تھے۔ رہا دوسرا گروہ جو کہ مشرکین کا تھا، تو وہ بت پرستی اور آتش پرستی وغیرہ میں مبتلا تھے، اور سرے سے کوئی آسمانی کتاب ان کے پاس نہ تھی۔ یہ گروہ تو اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں تو انتہائی غلط فہمیوں کا شکار تھا۔ تو ایسی حالت میں دنیا والوں کو دین کی صحیح حقیقت سے باخبر رکھنے کے لیے اور راہ ہدایت پر لانے کے لیے اس بات کی سخت ضرورت تھی کہ اس کے سوا اور کوئی صورت نہ تھی کہ اس کے پاس اللہ کا عظیم القدر رسول آئے اور کھلی ہوئی واضح دلیلوں کے ساتھ اپنی تعلیمات اور ہدایات ان کے سامنے رکھے اور ان کو اندھیروں سے نکالے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اپنی ہدایت کا نور اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے منتخب فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی کتاب یعنی قرآن پاک کو نازل فرمایا، جس میں نہایت عمدہ درست و راست اور صحیح مضامین صاف صاف انداز میں بیان کیے گئے۔ پھر بات آتی ہے کہ جو لوگ شرک کرتے تھے، ریاکاری کرتے تھے اور نیت میں خالص نہیں تھے اللہ کے اطاعت میں، یعنی ہر قسم کے باطل اور جھوٹ سے علیحدہ ہو کر خالص خدا واحد کی بندگی کریں، یہ چیزیں ہر دین میں پسند کی جاتی ہیں، اور پیغمبر قرآن میں انہی کے امور کی تعلیم دی گئی ہے۔ پھر ایسی پاکیزہ تعلیم سے کوئی کیوں وحشت کھاتے ہیں اور قرآن کو نہیں مانتے، جس سے ان کی اپنی کتب کی بھی مخالفت لازم آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین حق میں اختلاف اور افتراق سے ہمیں کامل طور پر بچائیں، اور دین حق اور صراط مستقیم پر ہمیں محفوظ رکھیں، آمین۔ ہاں جی، آگے آتا ہے کہ انکار حق پر جو سزا بھگتنی پڑے گی، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی حقانیت بتا کر فرمایا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول بنا کر دنیا والوں کی طرف بھیجا گیا، اور قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا گیا۔ تو ان آیات میں یعنی ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، ان آیات میں فرمایا گیا ہے کہ دین حق سے انکار کرنے والے خواہ اہل کتاب ہوں یا کفار مشرکین ہوں، جو کسی گروہ سے تعلق رکھتے ہوں، تو اس انکار کی سزا انہیں
یقیناً بھگتنا پڑے گی، اور ان کی سزا یہ ہوگی کہ ان کو آخرت میں ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا آگ کا گھر ہوگا جسے جہنم کہتے ہیں، جس سے چھٹکارا نہیں ہوگا۔ گویا آخرت میں کفر کی سزا دائمی جہنم کی آگ اور عذاب ہے، کیونکہ کفار اور مشرکین دنیا میں جیتے جی ہمیشہ کفر پر قائم رہے، اور اس لیے آخرت میں ان کی سزا بھی یہی ہے کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں۔ پھر فرمایا کہ بدترین مخلوق کے بارے میں جو کہا گیا، اولئک ہم شر البریہ، یعنی یہ لوگ اللہ کی نظر میں اس کی ساری مخلوقات میں بدترین مخلوق ہیں۔ یوں تو مخلوق ہونے کے اعتبار سے انسان کا درجہ بہت اونچا ہے، لیکن اگر یہی انسان اس عقل و فہم اور سوچنے سمجھنے اور فیصلہ کرنے کی قوت سے کام نہ لے تو جو اس کو عطا کیا گیا ہے، اور وہ اپنی آزادی کے اختیار کا غلط استعمال کرے، اللہ کے حکموں کو نہ مانے اور ان کے مقابلے میں بغاوت اور سرکشی اور انکار کی روش اختیار کرے اور اسی کا دیا ہوا کھائے اور اسی کے آگے اکڑے، تو یقیناً اس کا مقام کیڑے مکوڑے اور بے سمجھ جانور سے بھی زیادہ نیچا ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ ایک مفسر اس کی مثال دیتے ہیں کہ اگر کتے کو بھی اپنے آقا اور مالک کو پہچانتے ہیں کہ وہ اس کے اپنے آقاؤں کی نمک حرامی سے اور ان کی بے وفائی نہیں کرتے، یہ کتا اتنی وفاداری کرتے ہیں، اور انسان کو دیکھیں کہ وہ کتنا بدتر ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی عقل و فہم اور اللہ کی طرف سے دیا ہوا رزق اور اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمت صحت، اس کے ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ کی نافرمانی میں لگا رہتا ہے اور اس کے احکام کو نہیں مانتا۔ اور پھر اسی صورت میں فرمایا گیا کہ جو بہترین مخلوق ہیں، یعنی جو جن کو اللہ نے جو حکم دیا ہے، یعنی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، یعنی یہ لوگ یقیناً بہترین مخلوقات ہیں، ایسے لوگ کہ اس آنے والی زندگی میں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، خدا مہربان ان کو ان کی اطاعت اور فرما برداری کا بہترین صلہ عطا کریں گے، ان کو باغات عنایت کیے جائیں گے جن میں وہ راحت اور مسرت کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اور ان باغات میں نہریں بھی جاری ہوں گی چونکہ وہ تعزیز ایمان اور اعمال صالحہ پر قائم ہوں گی، وہ بھی ان آخرت کے باغات میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دنیا میں اطاعت اور فرما برداری پر اتنے خوش ہوں گے کہ اپنے انعامات اور کرامات سے ان کو نوازیں گے۔ پھر آگے فرمایا ذالک لمن خشی ربہ، یعنی آخرت میں جنت کا بدلہ جو ہے وہ نعمتیں اور راحت ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی اس شخص کے لیے جو اپنے پروردگار سے ڈرتا ہو، یعنی متقی ہو۔ یہ اس سوال کے جواب میں ہے کہ کفار کہتے تھے کہ ہم دنیا میں تو عیش و آرام میں ہیں، جبکہ یہ سب ان کا عارضی تھا، اور آخرت میں ہمیں کیا ملنے والا ہے۔ تو اس کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نشانیاں دیں کہ آخرت میں کیا کیا ہوگا، اور اگر نہیں کریں گے تو یہ وقتی دنیا کے جو عیش و آرام ہیں یہ آخرت میں وبال بن جائیں گے۔ اور آخر کیا ہوگا، سانپ، بچھو، موذی جانور، شیر، بھیڑیے اور اس طرح کے اور بھی، یہ تو صرف دنیا میں تھوڑی تھوڑی نشانیاں دی گئی ہیں، اور آخرت میں تو اس سے بھی بدتر حالات ہوں گے، اور یہی چیزیں پھر ان کو عذاب دیں گی۔ گرم کھولتا ہوا پانی ان پر ڈالا جائے گا اور آگ میں ان کو بھڑکایا جائے گا، اور اس طرح کہ وہاں موت بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تاکہ ہم ہر چھوٹی بڑی نافرمانی سے اللہ تبارک و تعالی کی رضا سے محفوظ رہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا جوئی پر ہمیشہ فکر کریں، ہمیشہ اس فکر میں رہیں کہ جو بھی کام ہو دنیا میں، ہم جتنے بھی قدم اٹھائیں یا جو بھی عمل کریں وہ صرف اللہ کی خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، صرف اپنے نام نہاد کے لیے نہیں کرنا، بلکہ اپنی آخرت کی خاطر، اپنی اللہ کی رضا کی خاطر یہ سب کرنا ہے۔ اس سورۃ البینہ کی فضیلت میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح مسلم شریف میں ایک باب میں فرمایا کہ افضل کا اپنے سے کم مرتبے والے کے سامنے قرآن کریم پڑھنے کا جو ہے وہ
پھر اس باب میں ایک حدیث بھی نقل کی ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے لم یکن الذین کفروا پڑھوں۔ تو حضرت ابی کعب بن نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے میرا نام لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو اس حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سن کر رونے لگے، اور ایک دوسری روایت میں ہے یہ سن کر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بے قراری کے ساتھ آ گئی اور گر گئے، اور ایسی طاری ہو گئی ان پر کہ زبان سے کلمات نکلے، وقد ذکرت عند رب العالمین، اچھا میرا نام لیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ تو اس روایت سے یہ بھی اندازہ ہوا کہ حق تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی محبوبیت اور مقبولیت کس درجہ ہے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی ان کے باتوں پر عمل کرنا چاہیے اور ان کی پیروی کرنی چاہیے۔ اس صورت میں 3 امور بتائے گئے ہیں۔ ایک تو کیا ہے کہ اہل کتاب کو خاتم النبیین کی رسالت کا موقف بیان کیا گیا ہے کہ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کر رہے تھے، لیکن اس خیال میں تھے کہ آخری نبی بنی اسرائیل میں سے ہوگا، لیکن ایسا نہ ہوا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جھٹلا دیا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک واضح حجت اور دلیل قرار دی گئی ہے۔ اس میں شک ہی کیا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے اور حق اور صداقت کی واضح دلیل ہے۔ تو لہٰذا زنا، شراب نوشی، قتل و غارت گری، بت پرستی، ڈاکہ زنی کے ماحول میں 40 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے، کسی جنگل اور خلوت خانہ میں نہیں گزارے، بلکہ اسی ماحول میں دیکھیں اور خود کو محفوظ رکھا، گلی کوچوں اور سوسائٹی میں فعال کردار ادا کرتے ہوئے گزارا، یعنی نیکی کا، لیکن سیرت کے دامن پر نجاست کا کوئی خفیف ترین دھبا بھی نہ تھا۔ کسی بدترین دشمن کو بھی جرأت نہ ہوتی تھی کہ آپ کے کردار پر انگلی اٹھائے۔ تو لہٰذا اپنے کردار پر جو ہے کسی کو موقع نہ دیں، جتنا ہو سکے نیک اعمال کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سیکھیں۔ یہ صورت دین و ایمان کی بنیاد کی نشاندہی کرتی ہے، اور وہ ہے اخلاص۔ کوئی عمل بغیر ایمان کے اور ایمان بغیر اخلاص کے معتبر نہیں ہے۔ تو ہر نبی نے اپنی امت کو اس بنیاد کی دعوت دی ہے۔ اس صورت کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اس میں کافروں اور مومنوں دونوں کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ اور ایک چیز کہ اس صورت کے بارے میں کسی کو یرکان کا مرض ہو تو سورۃ البینہ کثرت سے پڑھے اور اس کو دم کیا ہوا پانی دے، تو انشاءاللہ اس سے وہ محفوظ رہے گا۔ اور اگر کسی کے جسم پر ورم ہو تو اس صورت کو 11 بار یا 21 بار اول آخر درود شریف پڑھ کر اس کو دم کر کے پلائیں اور اس پہ دم بھی کریں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تکلیف جاتی رہے گی۔ اور اگر کسی کی کوئی ایسی حاجت ہے کہ رزق کی تنگی ہے، کوئی بھی معاملہ ایسا ہے کہ جو اٹکا ہوا ہے اور اس کے لیے معاملہ آسان نہیں ہو رہا، تو اس کے لیے سورہ بینہ کو 21 بار روزانہ معمول بنا لیں، اول آخر 7 بار درود شریف کے ساتھ، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس صورت کی فضیلت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کلام پاک کی برکت سے اس کی حاجت پوری کر دیں گے، اس کے لیے رزق آسان کر دیں گے، اور اس کے لیے جو بھی تنگیاں ہیں، جو بھی معاملات یا پریشانیاں ہیں، وہ اس سے دور فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین و اسلام کے پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہم کو اس زندگی میں ان اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے راضی ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالی بھی ہم سے راضی ہو جائیں، اور ہمیں ان بندوں میں شمار کریں جن کے لیے آخرت میں جو ہے انعامات رکھے گئے ہیں، اور صرف اللہ کی رضا کے مقام میں جو ہے ہمیں جنت کا ٹھکانہ ملے اور اللہ کی رضا میں شامل ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس صورت کو خود بھی عمل کریں جتنا آپ نے پڑھا ہے، اور آگے دوسروں کو بھی یہ شیئر کریں تاکہ آپ کی وجہ سے دوسرے لوگوں کی بھی اصلاح ہو اور اس صدقہ جاریہ میں شامل ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق دیں، آمین یا رب العالمین۔